تاکہ جو برکت والے اسباب ہیں انہیں اختیار کر کے بے برکتی سے جان چھڑائی جائے اور حصول برکت کے لیے کوشش کی جائے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے بے برکتی کے اسباب بیان کیے جائیں گے کہ وہ کون سی معاشرے میں وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارے رزق میں اور ہر معاملے میں بے برکتی پیدا ہو چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما قصبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبہ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، فبما قصبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائے ہوئے اعمال کا ہی نتیجہ ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اس وقت کوئی بھی عقل مند شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت ہمیں اپنے اکثر کاموں میں برکت نہیں نظر آتی۔ مال میں دیکھا جائے تو برکت نہیں، گھروں کے اندر برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، حتیٰ کہ اولاد میں برکت نہیں، کاروبار کے اندر برکت نہیں، بے روزگاری اور تنگ دستی تو یہ گویا کہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکی ہے۔ ناظرین، حصول برکت کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے رزق میں وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے رزق سے برکت اٹھا لی گئی، یعنی بے برکتی زیادہ پیدا ہو گئی، یعنی ان وجوہات تک رسائی حاصل کرنا ہوگی تاکہ جو برکت والے اسباب ہیں انہیں اختیار کر کے بے برکتی سے جان چھڑائی جائے اور حصول برکت کے لیے کوشش کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں بے برکتی کے اسباب میں سب سے ایک بڑا سبب وہ ہے جھوٹ اور خیانت۔ جھوٹ تو ہمارے معاشرے میں اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ تاجر دونوں ہاتھوں سے اپنے گاہکوں کو لوٹنے کے درپے ہے، اور گاہک بھی دکاندار سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتا ہے، یعنی ہر کسی کو اپنی جیب بھرنے کی فکر ہے، اور حالانکہ ملنا تو وہی ہے جو انسان کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ اور بددیانتی کی نحوست کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا بہت زیادہ قسمیں کھانے سے یا جھوٹی قسمیں کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر دونوں یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا اس مال میں جو بھی عیب ہو وہ عیب بیان کر دے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ عیب کو چھپائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، مال تو بک جائے گا مگر اس میں سے برکت کو مٹا دیا جائے گا۔ اگر مال بہت ہی زیادہ ہو، اس میں برکت نہ ہو تو حقیقتاً گویا کہ وہ مال ہے ہی نہیں۔ اگر تھوڑا ہو اس میں برکت شامل ہو جائے تو وہ مال نور علی نور ہے، وہ مال پھر بندے کے لیے بہت ہی زیادہ ہوگا، وہ بیماریوں سے پاک ہوگا، وہ ستھرا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ وہ مال بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حصول برکت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹی قسمیں کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔